ایک بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خاطر لڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ فقیر ہے، مسکین ہے، وہ جہاد کر نہیں سکتا۔ تو کوئی شخص اس کو کہتا ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں جاؤ اور جہاد کرو، یہ باعث خیر ہے، یہ حدیث ہے جو جواز والی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہے، اس کے مقصود کیا ہے؟ پیسہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ اس کے پیش نظر ہے، تو اس کو انسان پیسے دے دے، اخراجات مہیا کر دے، تو یہ اس کے فضائل میں پیچھے بھی پڑھیں، تجہیز الغازی کا جو مسئلہ پڑا ہے نا پیچھے، من جہز غازی فی سبیل اللہ، تو یہ تو باعث فضیلت ثواب ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے اس کے پیش نظر جہاد کرنا نہیں ہے، بلکہ بطور مزدوری کاروبار کی صورت میں اس کو اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک بندہ کوئی نہ کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے، فلاں تجارت کر لی، تو ایک بندے نے اپنا کام کیا پکڑا ہوا ہے، اس نے کام یہ پکڑا ہوا ہے کہ مختلف لوگوں سے پیسے پکڑتا ہے، ان کی طرف سے جہاد جاری کرتا ہے، جیسے کہ 25 نمبر حدیث میں ہے، تو یہ صورت پھر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صورت جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور ایسے کرنے والے کے لیے اگر وہ مر بھی جائے گا، آخری قطرے تک بھی لڑے گا، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ سلف صالحین کے یہاں نا اس مسئلے میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں، اور ان ساری باتوں کا خلاصہ وہی ہے جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے جب پوچھا گیا نا کہ اس صورت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ارل غازی یبیع غزوہ ارا ھذا یفر من عدوہ، کہتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ اپنا جہاد بیچ دے، اپنی نیکی بیچنے جیسی بات ہے، وہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے خود اپنے جو ان کے شاگرد تھے اور یعنی بڑے قریبی ان کا تعلق تھا، مجاہد رحمہ اللہ، تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ جہاد کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو میرے پاس کچھ مال پڑا ہوا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو مجاہد نے کہا کہ جو تابعین، انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ نے مجھے غنی کیا ہوا ہے، مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جہاد کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات درست ہے، اللہ نے آپ کو غنی کیا ہوا ہے، لیکن میں اپنے طور پہ چاہتا ہوں کہ میرا مال بھی اللہ کی راہ میں لگے، تو میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں یہ دوسری صورت ہے، کیا ہے؟ یہ مجاہد اللہ کے لڑنا چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کی طلب نہیں ہے، اس کا کاروبار یہ نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو اپنے طور پہ دے رہے ہیں، تو یہ وہ صورت ہے جواز والی۔ اور جو پہلی صورت ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ اپنے یہ کاروبار کر رہا ہے، یہ اپنا غزوہ اپنی جنگ بیچ رہا ہے، تو یہ صورت جو ہے یہ وہ ممانعت والی ہے، جو درست نہیں ہے۔ اچھا، رہا مسئلہ جو معاصر مسئلہ ہے، بلکہ معاصر نہیں ہے، پرانا مسئلہ ہے، یہ جو افواج ہیں اور سپاہی ہوتے ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بالاجماع جائز ہے۔ یہ جو ہماری صورت مسئلہ ہمارے سامنے اس وقت جو جعلہ کا مسئلہ ہے، اس سے خارج ہے مسئلہ، ٹھیک ہے؟ افواج اور ان کی تنخواہ کا سرکاری طور پہ مقرر ہونا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی بالاتفاق جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خلافت راشدہ کے دور سے ہی ایسا تھا کہ دیوان یعنی ریکارڈ فوجوں کا مرتب ہوتا تھا، اور ان کو بیت المال سے کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ ہاں الا ہے کہ کسی بندے کا فردی مسئلہ ہو، اس کی نیت میں خرابی ہو، تو یہ اس کا اور عند اللہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ بجائے اللہ کے لیے لڑنے کے، پیسے کے لیے لڑنے والا ہے، تو وہ پھر قیامت والے دن اس کا پول اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ لیکن اصولی طور پہ، اصولی مسئلے کے طور پہ کیا ہے کہ جو فوجیاں ہوتی ہیں اور سپاہی ہوتے ہیں، اور ان کے سرکاری طور پہ، ماہانہ طور پہ، سالانہ طور پہ جو بھی ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، تو اس کو لینے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔